شہید عارف حسین الحسینی کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈکو صاحب جو ہے وہ ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں جبکہ ہم قائل ہیں۔ تو اس طرح کچھ اختلافی موضوعات کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے احسن الفوائد میں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ علم غیب کے بھی شاید قائل نہیں تھے۔ شہید عارف حسین حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو انٹرویو دیا تھا کہ ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں اور وہ قائل نہیں ہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ولایت تکوینی کے وہ قائل نہیں ہیں اور وہ قائل ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ڈکو صاحب یا بعض بزرگان عرفان و تصوف کے مکمل خلاف ہے اور اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، تو اصلاح رسوم میں اس کو واضح انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف عرفان بمعنی تصوف کے خلاف ہے یا خود عرفان کے خلاف ہے، اور اگر اب عرفان کے ہی خلاف ہے اس کو خارج قرار دیتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے بعض اکابرین جو کہ عرفان کے قائل ہیں وہ ان کو بھی اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ عرفان بمعنی معرفت الہی، عرفان بمعنی معرفت اہل بیت، عرفان بمعنی معارف اہل بیت، اس کا منکر تو شیعہ سے خارج، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا میں نے کیمسٹری کے سبجیکٹ کے مجھے علم نہیں ہے لیکن میں اس پہ نظر دینا چاہوں تو یہ درست نہیں ہے، تو ان کو چاہتے پہلے خود عرفان کو پڑھتے پھر اشکال کرتے۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، جو آپ کا تخصص نہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس پہ آپ نے کیوں اظہار نظر کیا؟ نجف کے اندر ایک عالم بزرگوار تھے جو فقط اسفار پڑھاتے تھے، آغا صاحب اس کے شاگرد تھے، اس کا نام کیا تھا؟ ملا صدرہ بادکوبہ۔ ولایت فقیہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ لفظ ولایت فقیہ بھی انقلاب ایران کے بعد رائج ہوا ہے۔ ڈکو صاحب کے بعض متاثرین نے امام خمینی کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کیے بلکہ کفر تک کا ذکر کیا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ ان کی اپنی کتاب ہے جو دوسروں کے نام سے انہوں نے چھپوائی ہے۔ جن بال کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان بال کے بارے میں ہم پورے گھنٹے کی تقریر کر چکے ہیں، ان سے دلیل مانگی جائے، ہم نے تقریر میں کہا تھا ہمیں دلیل چاہیے۔ بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نجف گئے تو وہاں پر ایک آیت اللہ تھا، آیت اللہ خالصی سے وہ متاثر ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی کاظمین میں ان کی جماعت ہے، وہ اذان اور اقامت میں علم وہ لوگ نہیں کہتے، تو کہتے ہیں آیت اللہ خالصی سے متاثر ہو گئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آغا خالصی نجف میں نہیں تھے۔ ڈکو صاحب لکھتے کچھ تھے اور ممبر پہ بولتے کچھ تھے۔ دلیل نہیں کسی کے پاس، ان کم از کم مجھے پتہ نہیں ہے کہ آغا صاحب کی کتاب کا بیان کچھ اور ہو تو ممبر کا بیان کچھ اور ہو۔ ذاکروں کو تو ایک سخت لقب سے بھی وہ پکارتے تھے، تاجران خون حسین۔ کیا یہ درست ہے؟ کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ تبلیغ میں آپ کی جو روش ہے وہ نرم ہونی چاہیے؟ ڈکو صاحب تاجران خون حسین کہتے تو ان کو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے مرحوم آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈکو صاحب کے افکار و نظریات۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈکو صاحب جو ہے عقائد میں وہ اخباری تھے، اگرچہ فقہی طور پر تو اصولی ہیں، خود فقیہ ہیں، ان کی توضیح مسائل بھی ہے، قوانین شریعہ۔ تو شیخ صدوق سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، تو کیا درست ہیں کہ وہ اعتقادی طور پر منہج اخباری کے قائل تھے؟ دیکھیں یہ خود شبہ بھی عجیب سا ہے، شبہ ایک عجیب ہے۔ عجیب یہ ہے کہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے اگرچہ متاثر کیا گیا تھا، انہی کی کتاب اعتقادیہ کی شرح کی ہے، لیکن یہ کہاں سے سبب بنا ہے کہ چونکہ شیخ صدوق کی اعتقاد کی شرح کی ہے، اور اعتقاد کی شرح انہوں نے ایک 100 صفحے کی کتاب نہیں، وہ چھوٹا سا جزوہ ہے، اور اس کی شرح جو آغا نے کی ہے ادلہ قرآنی سے، ادلہ حدیث نبوی سے، فرامین اہل بیت سے، اور پھر عقل سے، پھر علماء کے فرامین سے۔ اتنی میں تو خود ابھی بھی عرض کر رہا ہوں اور پہلے بھی اپنی محفلوں میں کہتا رہتا ہوں، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اعتقادیہ کی شرح ایران میں بھی چھپی ہیں، عربی میں کی گئی ہیں، فارسی میں بھی کی گئی، بہت زیادہ نہیں ہے اگرچہ، لیکن ایک جملہ میں اللہ نہیں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے متقن، مستدل، محکم شرح شیخ صدوق کی شیعہ عقائد کی ڈکو صاحب نے احسن الفوائد کی شکل میں پیش کی ہے، اتنی محکم کتاب ہمارے کسی شیعہ عالم نے اردو زبان میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اردو زبان میں تو ہے ہی نہیں، عربی فارسی میں اس کی نظیر پیش کرنا بہت سخت ہے۔ کیوں کہ ایک ہی جلد میں 45 موضوعات اعتقادی کو قرآن و سنت و عقل اور علماء کے فرامین سے ثابت کرنا، پھر اپنے اختلافات کے ساتھ اس کو ثابت کرنا، رد کرنا، یہ ساری کرنا، یہ فقط اور فقط احسن الفوائد کی خصوصیت ہے،
محکم ترین کتاب ہے. میرا خط و کتابت تھی، اگر سب میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں نے کیولا صاحب کے ساتھ خط و کتاب کرتا تھا، تو میں ان سے آغا سے پوچھا تھا، میں نے کہا اگر آپ کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، کم میں آ کے بھی میں نے خط و کتابت کی 1993 میں. میں نے کہا اگر آپ کی کتابیں نہ پڑھی تو آپ مزید اپنی کتاب میں کون سے متعارف کرانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان کو بھی پڑھنے تو بہترین ہے. قبلہ صاحب نے میرے خط کے جواب میں فرمایا تھا، وہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، کہ اگرچہ اصول شریعہ اور احسن الفوائد کی روش پر کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، یا سب کا اپنا جملہ ہے، لیکن پھر بھی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں. میں نے جملہ بر صغیر کی مقتدر ترین کتاب قبلہ غفران ماب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دلدار علی، جو آغا وحید بہبہانی اور آغا مہدی بہر علوم کی شاگرد تھی، جن کی وفات ہوئی ہے 1235 ہجری میں، ان کی کتاب مجھے آغا نے نصیحت کی تھی کہ ان کی کتاب عماد الاسلام اگر آپ پڑھ سکتے تو ان کا مطالعہ کریں. ان کے بیٹے حسین سید العلماء جو نقن صاحب کی جد بنتے ہیں چوتھے، ان کی کتاب حدیقہ سلطانی کا مطالعہ کریں. یہ دو آپ کے بر صغیر کی ہیں. اور عربی میں کتاب لکھی گئی ہے آغا علامہ آصف محسنی کی صراط الحق، عربی میں ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. یہ بہت اچھی کتابیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ عماد الاسلام کی بھی تائید کر رہے ہیں، حدیقہ سلطانی کی بھی تائید کر رہے ہیں، صراط الحق علامہ محسنی کی بھی تائید کر رہے ہیں. ان کتابوں کے پر بزرگوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ابھی تک. صحیح. لیکن آپ نے حوالہ دیا صفدر ڈوگر صاحب مرحوم کا، جو ہے انہوں نے ذکر کیا، ان کتاب پہ میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن بعض بزرگان کا انہوں نے نقل قول کیا ہے یعنی ڈکو صاحب کے حوالے سے. ان میں سے مثلا ذکر کرتے ہیں شہید عارف حسین الحسینی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ڈکو صاحب جو ہے وہ ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں جبکہ ہم قائل ہیں. تو اس طرح کچھ اختلافی موضوعات کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے احسن الفوائد میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ علم غیب کے بھی شاید قائل نہیں تھے. نہیں، میں تو یاد کر رہا ہوں نا کہ ایسا نہیں کہ اختلافی موضوعات نہیں ہیں اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیبل ڈکو صاحب نے اختلافی موضوعات کو نہیں لکھا ہے. ان کا جھگڑے اسی موضوع کے اوپر ہے کہ وہ اختلافی موضوعات ہیں. صحیح. شہید عارف حسین حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو انٹرویو دیا تھا کہ ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں اور وہ قائل نہیں ہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ولایت تکوینی کے وہ قائل نہیں ہیں اور وہ قائل ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اول تو ڈکو صاحب نے اپنی کتاب کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر، جب عروج تھی، جنگ تھی اعتقادی 1960 سے 70 اور 75 کے درمیان، یہ بحث ولایت تکوینی تھی ہی نہیں، پاکستان کی سرزمینیں تھی ہی نہیں. ولایت تکوینی کی سوجھ بوجھ تو سب کو انقلاب ایران کے بعد آئی ہے، جب لوگ ایران آئے ہیں، یہاں کے افکار سے مطلع ہوئے ہیں، امام خمینی کی کتابیں پڑھی ہیں. ورنہ پاکستانی ماحول میں یا ہندوستانی ماحول میں یا انقلاب سے پہلے والی نسل کو تو بحث ولایت تکوینی چھڑتی نہیں تھی یہاں پر. ولایت تکوینی تو خود یہ اصطلاح بھی بہت بات کی ہے اصالتاً. اور جب بحثیں ہوئی تھیں، ڈکو صاحب کی حمایت میں لکھی جانے والی کتابیں یا مخالفت میں لکھی جانے والی کتاب، اس زمانے میں ان کے اندر لفظ ولایت تکوینی نہیں ہے، نہ خود ڈکو صاحب کی کتابوں میں ہے نہ مخالفین کی کتابوں میں، کیونکہ یہ اصطلاح ہے نہیں، رائج ہی نہیں ہے. یہ اصطلاحی بعد میں رائج ہوئی ہے. بحث ہے کس چیز کی؟ بحث ہے معجزے کی. تکوینیات کے اندر اہل بیت کو ولایت حاصل ہے یا ولایت نہیں ہے، یہ بحث ہے. اس کا نام ڈکو صاحب قبلہ نے تفویض رکھا ہے اور معجزہ رکھا ہے کہ تکوینیات میں ولایت دو صورتوں میں ہے، یا تفویض کی صورت میں ہے یا معجزے کی صورت میں ہے. اس کو آپ لوگ کہتے ہو ولایت تکوینی. تمام کے تمام وہ علماء کے جو ولایت تکوینی کے قائل ہیں، اس بات کے وہ بھی منکر ہیں کہ تفویض تصرف در تکوین بعنوان تفویض یہ شرک اور باطل ہے. تفویض شرک اور باطل ہے. کوئی ایک فرد حامی ولایت تکوین شیخیوں سے ہٹ کر ایک فرد ایسا ڈھونڈ کے لے کر آئیں جو یہ کہتا ہو کہ ولایت تکوینی بمعنی تفویض ہے، نہیں ہے. پھر کس معنی میں ہے؟ وہ کہتے ہیں ولایت تکوینی بمعنی معجزہ ہے. تو بحث ساری معجزے کی ہے.
آیا اہل بیت انبیاء یہ جو معجزے دکھاتے ہیں یہ ان کا اپنا فعل ہے یا خدا کا فعل ہے؟ سارا جھگڑا ان لوگوں کا ولایت تکوینی کے حامیوں کا، ولایت تکوینی کے مخالف ہے، اسی موضوع کے اوپر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ معجزہ فعل خدا ہے، اہل بیت کے ہاتھ کے اوپر خدا جاری کرتا ہے، انبیاء کو ان کی جو کہ رسول ہیں ان کے ہاتھوں پہ خدا جاری کرتا ہے، تو مجازاً ان کو بھی معجز نما کہا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی ان کو قدرت نہیں دی ہے کہ یہ عدم سے چیز کو وجود میں لے کر آئے اپنی قدرت سے، ایسا نہیں ہے، یعنی علنی طور پہ یہ لوگ مخالف ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نہیں ولایت تکوینی ہے، اس کے اندر بھی خود بحث ہے اپنی جگہ پر کہ ولایت تکوینی کے 6 معنی ہیں، کس معنی میں یہ لوگ قبول کرتے ہیں، کس معنی میں وہ لوگ منکر ہیں۔ ابھی ایک تازہ اصطلاح چھپی ہے تو ڈکو صاحب کی معروف ہوئی ہے کہ ولایت تکوینی کے قائلین یہ وہ 15 خدا کے قائل ہیں۔ صاحب کی تقریر کے اندر جملہ ہے کہ قبلہ صاحب نے فرمایا کہ جو ولایت تکوینی کا قائل ہے وہ 15 خداؤں کا قائل ہے، جو تفویض کے معنی میں، تفویض کے معنی میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ولایت تکوینی بمعنی یہ ہے کہ کائنات کا نظام عدم سے وجود میں لانے کے لیے خدا کو بھی اختیار ہے، 14 معصومین کو اسی طریقے سے اختیار ہے جس کا خدا کو اختیار ہے، تو پھر وہ 14 خدا کے 15 خدا کے قائل ہو گئے۔ تفویض کے معنی میں ولایت تکوینی اگر اس معنی میں مانی جاتی ہے تو ولایت تکوینی اپنے معنی میں وہ پھر ہماری موضوع سے خارج ہو جائے گا۔ آغا مکارم نے ولایت تکوینی کے معنی کیے ہیں، دوسرے علماء نے بھی کیے، کسی نے 5 کیے، کسی نے 4 کیے، کسی نے 6 کیے ہیں۔ خود آیت اللہ صافی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو ولایت تکوینی کی گفتگو کرتے ہیں نا، جو بھی ولایت تکوینی گفتگو ان کی اپنی کتاب کے اندر ہے، وہ ابھی تک ولایت تکوینی سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن شاید اس کے پیچھے جو مبنا ہے وہ عرفان کے بارے میں ہے، عرفان اور تصوف سے شاید یہ موضوع مربوط ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب یا بعض بزرگان عرفان اور تصوف کے مکمل خلاف ہے اور اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، تو اصلاح رسوم میں اس کو واضح انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف عرفان بمعنی تصوف کے خلاف ہے یا خود عرفان کے خلاف ہے، اور اگر اب عرفان کے ہی خلاف ہے، اس کو خارج قرار دیتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے بعض اکابرین جو کہ عرفان کے قائل ہیں وہ ان کو بھی اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہاں پر خود موضوع سوال 2-3 سوال ہو گئے ہیں، ایک ہی سوال کے اندر 2-3 سوال ہم تفکیک کرتے ہیں سب کو علیحدہ علیحدہ۔ علی امام العارفین ہے، امیر المومنین علی امام العارفین ہے۔ کون سے امام العارفین ہیں؟ عارفوں کے امام ہے کہ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، علی ان کے امام ہیں۔ عرفان بمعنی معرفت الہی، عرفان بمعنی معرفت اہل بیت، عرفان بمعنی معارف اہل بیت، اس کا منکر تو شیعہ سے خارج، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ڈکو صاحب اس عرفان کے مخالف نہیں ہیں، ڈکو صاحب کیا بلکہ جو بھی افراد عرفان کے مخالف، اب تو کم بھرا پڑا ہے عرفان کے مخالفین کا، کہ بلا آیت اللہ صافی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو عرفان جو ہے وہ محی الدین سے کیوں نظر آتا ہے، یہ سیف سجادی میں کیوں نظر نہیں آتا ہے، ناج بلاغہ میں کیوں نظر نہیں آتا ہے۔ ڈکو صاحب یہ فرماتے تھے، جملہ بہت اچھا تھا کہ آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کا عرفان اس حد تک پہنچے، لیکن اب تک ان کو جو عرفا کی فہرست دیتے ہیں، پہلی صدی کے عرفا، تیسری صدی کے عرفا، تیسری صدی کے عرفا، 14ویں صدی تک جو عرفا ان کے آتے ہیں، سب کی فہرست میں ڈکو صاحب کہتے ہیں سارے عارف وہ ہیں جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی ابو بکر حق پہ ہے یا علی حق پہ ہے۔ تو ان کا عرفان کیا کس کھاتے میں جائے گا ہمارے؟ اگر عرفان وہ ہے تو آپ سب کہتے ہیں یہ عرفان کا دوسرا نام تصوف یا تصوف کا دوسرا نام عرفان ہے۔ وہ آقا کے نزدیک کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، باطل ہے، ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں۔ اگر اس عرفان کا جو بھی قائل ہے اس کی مخالف بھی ہے، اس عرفان کا، اور نام کی حد تک اگر کسی کو کہا جائے تو محی الدین کے عرفان کا جو بھی قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محی الدین کا عرفان باطل ہے، بلکہ انہوں کوئی بھی نے قائل ہے۔ ریکارڈ میں لکھا ہے ممیت الدین ابن عربی، ہاں لکھا ہے ممیت الدین کہتے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ احمد صحیح جو غلوب کی حد تک بہت عروج پہ جا چکا ہے، وہ ملا صدرہ کا بھی مخالف ہے اور محی الدین کو بھی ممیت الدین کہتا ہے۔ خود شیخ احمد صحیح جس کے سارے گروہ مخالف ہیں وہ بھی ممیت الدین کہتا ہے۔ یہ اصطلاح درست ہے، یہ غلط ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن قبلہ ڈکو صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عرفان ابن عربی اور اس قسم کے عرفان، کیونکہ جو آپ لوگ لسٹ لے کر آتے ہو کہ یہ آدم اور
بستامی اور یزید اور فلاں فلاں یہ سارے کیا نام ہے آپ کے عارف ہیں، تو آغا صاحب کہتے ہیں یہ عرفان ہمیں قبول نہیں، ہمیں صرف اس عرفان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس عرفان کو جن کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا عارفوں کو کہ علی حق پہ ہے، وہ بکر حق پہ ہے اور رسول کا خلیفہ کون ہے، ہم ان عارفوں کو نہیں مانتے ہیں. یہ عرفان ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آپ لوگ کھڑے جائیں. تزکیہ نفس علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر رہبانیت کا نام رکھتے ہو تو جاؤ اپنے پاس رکھو. لیکن بعض لوگ جو علمی اشکال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اوپر وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی عرفان کو بعنوان سبجیکٹ مضمون کے طور پہ نہیں پڑھا، نہ پاکستان میں پڑھا ہے نہ نجف میں پڑھا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں مثلا دنیاوی امور میں اسی طرح ہے. مثلا میں نے کیمسٹری کے سبجیکٹ کے مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اس پہ نظر دینا چاہوں تو یہ درست نہیں ہے. تو ان کو چاہتے پہلے خود عرفان کو پڑھتے پھر اشکال کرتے. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، جو آپ کا تخصص نہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس پہ آپ نے کیوں یہ اظہار نظر کیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عرفان کو پڑھا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے یہاں پر انٹرویو دیا تھا جب قوم آئے تھے نا، وہ انٹرویو دیا تھا اور مجلہ حوضہ کے اندر وہ چھپا تھا. مجھے شمارہ یاد نہیں ہے، 123 ستمبر شمارہ تھا یا پتہ نہیں کتنے، 58 صفحے کا وہ انٹرویو ہے. اچھا، قوم میں چھپ چکا ہے، وہ فارسی میں چھپا تھا، فارسی میں مجلہ حوضہ کے اندر. اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں جب نجف میں تھا تو اسفار میں نے ملا حضرہ سے پڑھی تھی. قوم میں غوغہ مچ گیا. اسفار میں نے ملا حضرہ سے پڑھی تھی. قوم میں تو بہترین بہانہ تھا مخالفین کے بعد، وہ کب فوت ہو گئے ہیں؟ ملا حضرہ 10ویں صدی ہجری میں، یہ 14ویں صدی ہجری میں، 400 سال کا فاصلہ ہے. اس سے بڑا تو دوسرے الفاظ میں سوال یہ ہے، ملا صدرہ مزے کی اشکال کیوں ہوتا تھا کہ اسفار چونکہ ملا صدرہ کی کتاب ہے تو لوگوں کے پاس ذہن میں یہ آتا تھا کہ اسی کی طرح نسبت دی جا رہی ہے. ان افلاطونوں کو یہ پتہ نہیں تھا نجف کے اندر ایک عالم بزرگوار تھے جو فقط اسفار پڑھاتے تھے اور عرفانی کتابیں اور فلسفہ پڑھاتے تھے. آغا صاحب اس کے شاگرد تھے. اس کا نام کیا تھا؟ ملا صدرہ بادکوبہ. ملا صدرہ بادکوبہ. بادکوبہ روس کا ایک منطقہ ہے، پہلے ایران کے اندر تھا، آذربائیجان کے علاقوں کی طرف. تو ملا صدرہ بادکوبہ نجف کے فلسفہ اور عرفان کے بہترین استاد تھے. اسی وجہ سے ان کے ساتھ وہاں پر مخالفت بھی رہتی تھی نجف کے علماء کی. قبلہ صاحب نے فرمایا، ڈھکو صاحب قبلہ نے، کہ میں نے اسفار ملا صدرہ کے پاس پڑھی تو قوم کے افلاطونوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ملا صدرہ 10ویں صدی میں گزر گئے، اگر آپ لوگوں کو تراجم پتہ نہیں ہے، علماء کے حالات پتہ نہیں، تو کیوں شور بچاتے تو وہ لوگ؟ یعنی اتنا بھی کوئی آدمی معاذ اللہ کہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ بھئی جس کو عقل ہی بھی نہیں ہے کہ بھئی 400 سال کا فاصلہ ہے تو کیوں اس طرح پیش کرے گا؟ تھوڑا سا تو آپ لوگ احتمال دے دو نا کہ بھئی ہو سکتا ہے ملا صدرہ کسی اور کا نام ہو. فوراً فتویٰ لگا دیا، دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ بول کے چلے گا اور اتنا بڑا فراڈ دے کے چلے گا اور ملا صدرہ 400 سال پہلے گزرے فلاں. یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ان شور مچانے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی استاد بن سکتا ہے. ملا صدرہ بعد کو کہ جو شاگردان ہیں، ایک فہرست ہے اس کے اپنے استادوں کی. ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جا کے سرچ کریں آپ لوگ ملا صدرہ بعد کو بھی کیا تھا اور نجف میں کیا درس پڑھاتا تھا. تو ڈھکو صاحب نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، قبول نہیں کی ہیں. بالکل آ گئے آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں، بالکل آ گئے سیدان کی طرح جو مشہد میں بیٹھے ہیں. اسفار پڑھی ہے، آگے جواد عامری کے ساتھ مباحثے ہیں، مناظرے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں. پڑھ کے آگے جو برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ساری داستانیں پھر لمبی ہو جائیں گی. یہ عرفان کے مخالفین ایسا نہیں، قوم تو اس وقت بھر چکے عرفان کے مخالفین کا، جہاں پر حامیین کی فہرست ہے تو مخالفین کی ان سے زیادہ فہرست ہے. تو یہ لوگ پڑھ کے بیٹھے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ان کے کچھ اشکالات عرفان یا عرفانی نظریات کے اوپر دقیق نہیں ہیں. مثلا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عرفاء جو ہے وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی حلول کے قائل ہیں. جبکہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجود کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. حلول کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز حلول کر گئی ہے. وحدت الوجود کا مطلب ہے دو چیز ہے ہی نہیں. جب دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر حلول کا نظریہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. شاید بعض صوفیہ کا یہ نظریہ تھا، لیکن عرفاء کا کہتے ہیں نظریہ نہیں ہے.
یہ جب اس طرح کے علمی بحث میں جائیں گے نا صحیح، تو ایک لمبا بحث ہو جائے گی کہ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے، یا قاعدہ الواحد لا يصدر منه الا الواحد سے کیا مراد ہے، اس قاعدہ واحد کے کون قائل ہے، کون مخالفین ہیں، پھر تو بحث ہو جائے گی مخالفین کی، یعنی متشددین کی لمبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن خلاصہ اگر ہم کریں ڈھکو صاحب کی مباحث کا، تو ڈھکو صاحب ڈنکی کی چوٹ پر تصوف اور عرفان رائج جس کی فہرست دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تصوف کی دوسرا نام ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ لیکن عرفان بے معنی سیف سجادیہ، عرفان بے معنی ناجب بلاغ کی تو معرفت ہو، اس کا تو منکر جو ہے وہ میں نے بلکہ اتفاق سے ایک مجلس کے بعد خود ان سے پوچھا تھا عرفان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ سوال کیا مجھ سے کہ بیٹا اگر کوئی، آپ نے خود پوچھا؟ میں نے خود پوچھا، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر کوئی شراب کا نام تبدیل کر کے شربت رکھیں تو کیا وہ حلال ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا لیکن کوئی شربت حلال ہے، شربت حلال ہے، شربت حلال ہے، تو عرفان ٹھیک ہے، تصوف کو اگر عرفان کہو گے تو قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام خمینی کی تو کچھ کلپ ہے امام خمینی کے بارے میں جس میں وہ تمجید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ولایت فقیہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ دیکھیں بات پھر وہی ہو جائے گی کہ جس طریقے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ ولایت تکوینی وہاں پر رائج نہیں تھی، بعد میں رائج ہوئی ہے انقلاب کے بعد، امام خمینی کے افکار کے بعد دوسرے، اگرچہ کتابوں میں 50 60 100 سال پہلے بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ اصطلاحیں رائج نہیں ہوتی ہیں۔ لفظ ولایت فقیہ بھی انقلاب ایران کے بعد رائج ہوا ہے۔ اب تو ولایت فقیہ کے اوپر اتنی کتابیں آ چکی ہیں، اتنی کتابیں آ چکی کہ ایک بزرگوار نے، آغا سلمانی بزرگوار زندہ بیٹھے ہیں آپ میں، انہوں نے کتاب لکھی کتاب شناسی ولایت فقیہ، کہ ولایت فقیہ کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کی فہرست۔ اتنا کچھ لکھا جانے کے باوجود آج بھی قوم کے فقہا کے اندر اور ہمارے فقہا کے اندر یہ اختلاف ہے کہ آیا ولایت فقیہ ہونی چاہیے یا ولایت فقہا ہونی چاہیے۔ لیکن اصطلاح ولایت فقیہ تو رائج ہے پہلے سے، فقہ جواہری سے، اس کے بعد اصطلاح پرانی ہے، آئی اصطلاح تو آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں کب آئی؟ جب کوئی نظریہ آئے گا تو مارکیٹ میں آئے گی نا، کتابوں کے اندر تو سب کچھ ہوتا ہے، مارکیٹ میں کب آئی؟ مارکیٹ میں اس وقت آئی جب انقلاب ایران آ گیا اور حکومت قائم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اسی مجلے کے اندر انٹرویو دیا تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا، کوئی سیمینار تھا، کانفرنس تھی، کہ انقلاب ایران اسلامی انقلاب ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر انقلاب ایران اسلامی نہیں ہے تو پھر اسلام کہیں سے ڈھونڈ بھی نہیں سکتے آپ لوگ۔ اچھا، اگر انقلاب ایران اسلامی نہیں ہے تو اسلام کو پتہ ہی نہیں، آپ لوگوں کو اسلام کہاں تلاش بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور میں شخصیت امام خمینی کے اوپر اس لیے افتخار کرتا ہوں کہ ان کے جو چھپی بھی تھی، ہیڈنگ بھی چھپی تھی اخبار کے اندر، کہ وہ منجی بشریت بن گئے تھے، اور امام خمینی مجھے اپنے ہاتھ سے مجھے اجازت دی ہے، وہ کتاب اجازت میں نے چھپایا ہاتھ سے لے کر، امام خمینی مجھے اپنے ہاتھ سے، جب دفتر امام خمینی کو دکھایا گیا تھا نا اجازت، تو انہوں نے کہا تھا کہ امام خمینی کے بہت کم ایسے اجازت ہیں کہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ لیکن سوال ایک تلخ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعض متاثرین نے امام خمینی کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کہے بلکہ کفر تک کا ذکر کیا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ ان کی اپنی کتاب ہے جو دوسروں کے نام سے انہوں نے چھپوائی ہے۔ بعد کے جن بعد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان بعد کے بارے میں ہم پورے گھنٹے کی تقریر کر چکے ہیں، کہ پہلے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی ان کو آغا صاحب کو جب تحفہ صوفیہ کے عرفان و تصوف کے نام پر اپنی کتاب لکھ سکتے ہیں، وہ اقامت البرہان فی رد تصوف والعرفان، تو صوفیوں کے رد میں ان کو کیا مشکل تھی کہ کتاب لکھ لی تھی تو دوسرے کے نام بھی کیوں چھپا رہے تھے، جبکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ صوفیوں کے مخالف بھی ہیں۔ ایسا تھوڑی تھا کہ بھئی صوفیوں کا ایک کیا نام ہے سلطہ تھا، حکومت تھی، بہت زیادہ تھے، ڈاکٹر صاحب ڈر گئے معاذ اللہ اور کسی اور کے نام پہ چھپا دیا، ایسا بھی نہیں تھا، پاکستان کے اندر تو کوئی صوفی تھا ہی نہیں۔ لہٰذا جن بعض افراد نے کہا کہ بھئی ان کی کتاب نہیں ہے، ان کی کتابیں اپنے شاگردوں کے نام پہ چھاپ کی ہے، یہ ان سے دلیل مانگی جائے۔ ہم نے تقریر میں کہا تھا ہمیں دلیل چاہیے، ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ دوسری بات کہ آغا نے یہ تہمت لگائی تھی کہ
تقریر میں ڈھکو صاحب نے امام خمینی کو کافر کہا ہے. اول تو 2-3 صفحے کی وہاں پر تقریر ہے، تجلیل کی ہے کتاب کی اور فلاں. وہ میں نے 1 گھنٹہ سارے اسی چیز کے اوپر بولا تھا. میں ابھی عرض کر چکا تھا کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ مجھے امام خمینی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امام خمینی نے اجازت دی ہے، میں امام خمینی کے اوپر افتخار کرتا ہوں. انقلاب ایران کی جو امام خمینی کی انقلاب رہبریت میں ہے، اگر یہ اسلام نہیں ہے تو پھر اسلام تلاش بھی نہیں کر سکتے تم لوگ. سوال میرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ڈھکو صاحب نے اپنی کتاب میں تکفیر کی ہے امام خمینی کی، تا روز قیامت چیلنج ہے کہ یہ جملہ مجھے دکھا دے کسی کتاب سے. ڈھکو صاحب نے کسی تقریر میں کہا ہو، ڈھکو صاحب کسی تقریر میں کہا ہو، کسی کی کتاب کے بارے میں کہا ہو یا اپنی کتاب میں لکھا ہو. جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو سب سے بڑا اعتراض ڈھکو صاحب پہ کیا جاتا ہے عموماً کہ ڈھکو صاحب لکھتے کچھ تھے اور ممبر پہ بولتے کچھ تھے. کوئی دلیل؟ کہتے ہیں بہت سارے موضوعات ہیں کتاب کے، مثلا شہادت ثالثہ کے بارے میں لکھا کہ بدعت ہے، لیکن جب اسٹیج پہ آتے تھے تو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے تھے. شہادت ثالثہ کے بارے میں دیکھیں، شہادت ثالثہ کا بحث جو ہے مفصل بحث ہے. نہیں، اذان پہلے سوال یہ ہے کہ اذان میں بدعت کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ نہیں، بدعت نہیں کہا تھا. جب بدعتوں کی تعریف کر رہے تھے صحیح. تو انہوں نے رسول اصلاح رسول میں کہا، برادران اہل سنت کی دیکھا داکھی ہمارے بھی پیچھے نہیں رہے. کیا دیکھا داکھی؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر الصلاۃ خیر من النوم اضافہ کر دیا تھا کہ جو بدعت اور حرام ہے. ڈھکو صاحب کی یہ نظر تھی، ہمارے بزرگ، ہمارے افراد نے، شیعوں نے ان کی دیکھا داکھی اشہد ان علی ولی اللہ اضافہ کر دی. یہ ڈھکو صاحب کی نظر تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لازمہ تو یہی بنتا ہے کہ بدعت. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے. کہا ہے، یہ لکھا ہے، لیکن ممبر پہ بھی یہ کہتے تھے. مجھے نہیں پتا انہوں نے ممبر پہ کوئی ایسا دکھا دے آدمی کہ بھائی کسی نے سوال کیا ہو کہ آپ شہادت ثالثہ کے قائل تھے، نہیں میں تو قائل نہیں ہوں. کسی نے کہا میں قائل ہوں؟ ایسا کبھی انہوں نے نہیں کہا، مجھے نہیں پتا ہے. آیا کوئی ایسی ممبر پہ آگے کہ بس تقریر ہے آگے کی جس میں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شہادت ثالثہ اذان میں نہیں کہنی چاہیے، اور ممبر پہ آگے کہا کہ نہیں، کس نے لکھا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ کہنی چاہیے، وہ صاحب ہے. کہا ایسا کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، میں نے بھی نہیں سنی ہے. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو دکھائے کہ ممبر پہ کہتے تھے کہو شہادت ثالثہ، کتاب میں لکھتے تھے کہ نہیں کہو شہادت ثالثہ. ایسا نہیں ہے. ان کم از کم مجھے پتہ نہیں ہے کہ آغا صاحب کی کتاب کا بیان کچھ اور ہو تو ممبر کا بیان کچھ اور ہو. ایسی دلیل مجسم اعتقاد ہو آغا کہ مسلم ثابت شدہ ایک عقیدہ ہو اور پھر ممبر پہ آ کے اس کا کچھ الٹ پیش کر رہے ہوں، ایسی کوئی دلیل ابھی تک میرے سننا بہت ہے لوگوں سے کہ ان کا ممبر کا کچھ اور بیان ہوتا ہے، کتاب کا کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ دکھائیں ان کا ثابت شدہ اعتقاد کتاب میں کچھ اور ہے، ممبر پہ آپ کچھ اور بتاتے ہیں. ثابت شدہ اعتقاد ہے کہ ائمہ اہل بیت کہ معجزے جو ہیں وہ فعل ان کے نہیں ہیں، خدا کا فعل ہے. ممبر پہ آپ کہتے ہیں نہیں ولایت تکوینی ان کو حاصل ہے، کسی نے کہا نہیں ہے. یا کہا ہو کہ بھائی مثلا کوئی دوسرے موضوعات جتنے بھی ہیں، ایسا. میں کہتا ہوں کہ یہ بیان جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈھکو صاحب کا ممبر کچھ اور ہوتا تھا، کتاب میں کچھ اور ہوتا تھا، ان کی سمجھنے کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے، لیکن مسلم ثابت شدہ اعتقادات ہوں کتاب کے اندر، پھر اس کو الٹ پیش کر رہے ہوں. یا علی مدد کے قائل تھے ڈھکو صاحب؟ بالکل قائل تھے. اچھا. کتاب میں بھی قائل تھے، ممبر پہ بھی قائل تھے، بتانے میں بھی قائل تھے، لیکن توضیح دیتے تھے یا علی مدد بعنوان وسیلہ، یا علی مدد بعنوان تفویض، یا علی مدد بعنوان ولایت تکوینی کے قائل نہیں تھے، ڈنگی کی چوٹ پہ نہیں تھے. چلیں زیادہ مزاحم نہیں ہوتا. آخری سوال سے ماشاءاللہ بہت آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ان کی افکار کے حوالے سے آثار کو جمع کر رہے ہیں کہ شاید 50 جلدوں میں آپ نے بیان کیا ان کا موسوعہ جمع کر رہے ہیں. تو اس میں آثار الفوائد کا آپ نے ذکر کیا، اصلاح رسوم کا یا اصلاح محافل مجالس کا. ان کے علاوہ کون کون سی کتابیں ہیں جو اس موسوعے میں آپ جمع کر رہے ہیں؟ ڈھکو صاحب قبلہ کی؟ جی. ڈھکو صاحب قبلہ کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں. جب نجف میں تھے تو سب سے پہلے آغا نے کتاب لکھی تھی مفاد الجنان کا ترجمہ، نجف میں گئے تھے 1960. تو وہ ترجمہ چھپا نہیں. اچھا. پھر لولو والمرجان کا ترجمہ کیا، چھپا نہیں. منیت المرید کا ترجمہ کیا، چھپا نہیں. کیوں نہیں چھپا؟ اس لیے کہ جب مفاد الجنان کا ترجمہ کیا تو اختر عباس صاحب نے لاہور سے چھاپ دیا. جب منیت المرید کا ترجمہ کیا
تو مفتی عنایت صاحب نے ملتان سے چھاپ لی. جب لولو والمرجان کا ترجمہ کیا تو آغا نظر صاحب نے سرگودا سے چھاپ لی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جس کتاب کا ترجمہ کرتا ہوں پتہ چلتا ہے چھپ چکی ہوتی ہے. یہ خود بھی ایک اخلاص کی دلیل تھی کہ ملت کی ضرورت سمجھ کے کر رہے تھے، ورنہ ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جو ایک کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں دوسرے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک کی کتاب لوف کے 55 ترجمے ہو چکے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے، سب اپنے اپنے ترجمے چھاپ رہے ہیں. قرآن کے اتنے ترجمے چھاپ رہے ہیں. سب کہتے تھے کہ وہ موضوعات اگر چھاپ رہے تھے اس کے، لیکن یہ موضوع میں سمجھتا تھا کہ ضرورت تھی قوم کی پوری ہوگی بس آگے بڑھو، نہیں چھاپا. ان تینوں کتابوں کے نام الذریعہ کے اندر آیت اللہ بزرگ تہرانی نے ذکر کیے ہیں جب آغا صاحب ترجمے تھے. پھر آغا صاحب نے چھوڑ دیا ان کو تذکرہ، پھر لکھنا شروع کر دیا. وہاں پر بیٹھ کے 2 کتابیں لکھی تھی. ایک کتاب لکھی تھی تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین جو نجف میں لکھی تھی اور 40 سال کے بعد آ کے پاکستان میں چھپی، 30 سال یا 40 سال کے بعد. اور دوسری کتاب وہاں پہ لکھی تھی کہ جو واقعہ ایک اپنی جگہ پر شاہکار ہے، اس بات امامت کے بارے میں. امامت کے موضوع پر اردو زبان میں بہترین کتاب ہے. وہ تحقیقات الفریقین ایک سنی کا جواب تھا، ایک نے لکھا تھا ابقات الانوار کا، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب در جواب لکھی تھی. اور اس بات امامت یہ لکھ کے پھر پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد ایک سلسلہ مقالہ شروع کیا تھا امام زمانہ کے بارے میں، 14-15 قسطیں ہیں اس کی. پھر اصلاح المحافل مجالس پہلے مجلے میں شروع کی تھی مبلغ کے اندر، پھر وہ کتابی شکل میں آئی. یہ جسے کہتے ہیں نا بم پھٹا تھا. اصلاح المحافل والمجالس ایک بم تھا، ایٹم بم تھا. بم بھی نہیں تھا، ایٹم بم تھا، کہ جن کے اندر 3 موضوعات تھے. ذاکر کی کیا شرائط ہے، یعنی خطیب کی کیا شرائط ہے، سننے والی کی کیا شرائط ہیں، پڑھانے والی کی کیا شرائط ہے. کہ آپ سننے جا رہے ہیں تو کس کو سننے جا رہے ہو، یہ شرائط ہوں تو جا کے سنو. سب سے بڑی شرط ہر جگہ گھوم رہی تھی خلوص کی. پڑھنے والے کی یہ شرائط ہیں. تینوں ان شرائط کی لپیٹ میں آ گئے کہ جو پر تینوں کے لیے مشکل تھا. اس کتاب کو ہدف کرنا پڑھنے والوں کے لیے بھی مشکل، سننے والوں کے لیے بھی مشکل، بانیان کے لیے بھی مشکل. تینوں پارٹیاں مخالف ہو گئی تھیں. لیکن مرحوم شرف الدین نے یہ اعتراض کیا تھا ان کے بڑے صاحب پہ، آپ نے خلوص کا ذکر کیا ہے. اب خلوص تو قلبی چیز ہے. میں نے آپ کے اب خلوص پہ شک کر سکتا ہوں؟ آپ کے انسان کسی کی نیت کو تو پڑھ نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب کا جملہ یہ تھا کہ پہلے ہم بات یہ بتا رہے ہیں کہ خلوص کے ساتھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، خلوص قلبی چیز ہے، لیکن خلوص کا اظہار جب آپ کرتے ہیں نا تو اظہار پتہ چل جاتا ہے کہ خلوص سے کر رہے ہیں یا خلوص سے نہیں کر رہے. جو آگے نے شرائط لکھی ہے وہاں پر خلوص، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہے کچھ. یعنی ان کی مراد جو ہے وہ پیسے لینے وغیرہ ہے. پیسے لینے والا آپ مجلس سن رہے ہو، وہاں پر ایک عالم باعمل مجتہد کی سطح پر یا اس سے کم سطح پر اصلاح کرنے والا تقریر کر رہا ہے، اس کے بعد 10 آدمی بیٹھے ہیں. یہاں پر راگڑی ہانگنے والا، کیا نام ہے، گانے کی طرف پہ سر لگانے والا بالکل جاہل ہے، کچھ بھی نہیں آتا. یہاں پر مجمع ٹھاٹھے مار رہا ہے. آپ دین سیکھنے جا رہے ہو نا، اس کے بعد دین سیکھو گے، اس کے بعد دین سیکھو گے. ہم اہل بیت کے در پہ جا رہے ہیں اہل بیت کا دین لینے کے لیے، ان سے کیا ملے گا آپ کو؟ خلوص ہے نا دین سیکھنے کا، تو جانو اس کے بعد پھر اظہار خلوص ہو رہا تھا. اس نے دعوت کی ہے آپ کو، آقا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس 5 روپے 100 روپے نہیں ہے، یا قربتاً اللہ پڑھ دو یا فیس کم ملے گی. تو آپ ممبر پہ آتے ہو تو ٹھوکر مار دیتے ہو. وہاں پر آپ کو دعوت ملتی ہے، اس کے مقابلے اب ان کی مجلس سے ہو ہاں کر کے وعدہ کر کے سب کچھ کر کے ادھر سے کچھ اضافی ملے گا تو آپ نے ٹھکرا دیا. خلوص کہاں گیا آپ کا؟ اظہارات ہو رہے تھے کہ یہاں پر خلوص کا ٹکراؤ ہے، اگرچہ قلبی چیز ہے، لیکن اظہارات بتا رہے تھے کہ اب قلب جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، دل باہر آ رہا ہے. تو ذاکروں کو تو ایک سخت لقب سے بھی وہ پکارتے تھے، تاجران خون حسین. تو کیا یہ درست ہے؟ کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ تبلیغ میں آپ کی جو روش ہے وہ نرم ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ چیز درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ تو ایک موضوع جدا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تاجران خون حسین کہتے تو ان کو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا سوال تو یہ ہے. یعنی ایک تلخ حقیقت تو ہے نا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ میں بھی جو مثال دے رہا تھا آپ کو کہ جو آپ سے مکہ نہیں کرتا ہے
چکا نہیں کر دیا اصطلاح استعمال کرتے تھے، پیسے نہیں مانگتا ہے، سیدھی سیدھی تبلیغ کرتا ہے، تو نہ بانی ان کو بلانے کے لیے تیار ہے، نہ سننے والے ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم تو نہیں ملتی آپ کو، برعکس ملتا ہے، لیکن شرطیں کیا لگاتے ہیں؟ مینو ہماری یہ ہوگا، کھانے میں ہمارے پاس یہ ہوگا، ہمارے سعودی جو ہے وہ دودھ پیئیں گے، ہم یہ سگریٹ پیئیں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، شرائط بھی بنائی جاتی تھی، اور لفافے مانگ کے اتنے دو گے تو ٹھیک، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو تجارت کس چیز کا نام ہے؟ سید الشہداء کی مصائب بیان کرنا، سید الشہداء کے مقتل کو بیان کرنا، سید الشہداء کے ہدف کو بیان کرنا، عزاداری کو بیان کرنا، یہ آپ کا اگر وظیفہ ہے، ہم نہیں کہتے کہ پیسے نہیں ملے، ملنا چاہیے، تاکہ آپ کے خرچہ ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے پاس زندگی چلانی ہے، آپ نے اپنی زندگی وقف کر دیا، مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے وقف کیا ہے، تو جو بانی آپ کے بارے میں وہ پیسہ دے، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بلا کہ اگر میرے پاس آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسہ نہیں ہے تو آپ کے ختم، ہم مجلس نہیں پڑھیں گے۔ یعنی سب ذاکرین کو نہیں کہتے تھے، خاص شرائط کے ساتھ کہتے ہیں، اگر یہ شرائط کسی میں پائی جائے۔ ذاکر کو تاجر خون ممسن نہیں کہتے تھے اچھا، کہ ذکر کرنے والا تاجر خون ممسن، ان افراد کو کہ جو مکموکا کریں اور تھوڑا سا مل جائے تو پیسہ پھینک دیا جائے، اور میری نظر میں اگر وہ کہتے تھے تو سخت ہے، لیکن ان کا بنتے یہ حق ہے، یہ تجارت کر رہے ہیں کروڑوں میں۔ ابھی چل رہا تھا کہ مثلا فلاں صاحب نے جو اشرا پڑا 10 لاکھ کی مجلس، فلاں صاحب نے 5 لاکھ کی مجلس، کون سی تجارت؟ لیکن ایک مسئلہ ہے جس میں ڈکو صاحب بھی جو ہے نا وہ نہیں بولے کہ اگرچہ فقہا کا فتویٰ تو آسستانی کا دیگر مراجع کا فتویٰ اس پہ بالکل واضح ہے، وہ ہے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں ایک مسئلہ ہے سید زادی کی شادی کے حوالے سے، اس پہ ڈکو صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے ڈکو صاحب بھی ڈر گئے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں موضوع تو واقعی سخت چھیڑ دیا آپ نے کہ سید زادی کی شادی غیر سید کے ساتھ ڈکو صاحب کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اچھا، ڈکو صاحب کی کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھا تو گیا اس حوالے سے، کسی نے جواب، آغا صاحب نے کسی کو جواب بھی نہیں دیا۔ اچھا، تو ان کے مقلدین کیا کریں؟ صفدر ڈوگر صاحب نے ایک جملہ یہ تو کہا تھا کہ واحد مسئلہ ہے کہ جس کا آغا صاحب جو ہے وہ زبان سے جواب نہیں دیتے ہیں، سر ہلا کے جواب دیتے ہیں، کہ ریکارڈ میں آ جائے یہ جملہ جو بھی ان کا ہے، سر ہلا کے کب جواب دیا، کس کو جواب دیا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن صفدر ڈوگر نے یہ لکھا ہے کہ واحد مسئلہ ہے کہ جس کا جواب مثلا ڈکو زبان سے نہیں دیتے ہیں، سر ہلا کے دیتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ڈکو صاحب نے، اچھا آپ کا یہ سوال ایک دوسری بھی آتا ہے کہ ڈکو صاحب بلا وجہ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، جو اعتقادی مباحث تھے جس میں ڈکو صاحب نے پہلے جملہ کہا تھا، میں نے پہلے جملہ اسی سے شروع کیا تھا، ڈکو صاحب نے ان سے کہا تم لوگ غلط روایتیں پڑھو، قوم کو لوٹو نچاؤ رلاؤ، تمہاری مرضی، مذہب اہل بیت کو شیخیت میں نہیں بدلو، ورنہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں آئیں گے، پھر ڈٹ جائیں گے آپ لوگوں کے خلاف۔ سید زادی کی شادی غیر سید سے نہ کوئی شیخیت ہے، نہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ضرورت تھی، اگر اس مسئلے سے اختلاف ہوتے تو کیوں پیش کریں؟ یہ ایک مسئلہ نہیں، اور بھی مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے اختلاف ہو، نہ کوئی خرافات میں آتا ہے، نہ کوئی دین بدل رہا ہے، نہ کوئی مذہب اہل بیت کی تبدیلی آ رہی ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے احتیاط کیا، بلکہ یہ تو تائید آتی ہے ڈکو صاحب کے حق کے اندر کہ بلا وجہ ایسے مسائل کو نہیں چھیڑتے تھے کہ جس سے بلا وجہ تفریق ہو، لیکن تمام ان مسائل کو چھیڑتے تھے جس کے اندر یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ نہیں چھیڑیں گے تو لوگ جو ہے شیخیت کی طرف چلے جائیں گے، ان کے اعتقادات باطل ہو جائیں گے، اور وہ دین علیحدہ سے لے لیں گے جو اہل بیت نے ہمیں دیا تھا۔ تو ناظرین محترم، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ آپ نے آغا صاحب کی گفتگو سنی، مرحوم محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے نظریات، افکار، شخصیت کے بارے میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے افکار سے مکمل متفق ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو رد کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بات کو قبول کریں تب بھی دلیل کی بنیاد پر، اور اگر کسی بات کو ہم رد کریں تو بھی دلیل کی بنیاد پر۔ تو لہٰذا آغا صاحب کی گفتگو سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آغا صاحب سے دوبارہ ہم استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔